بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ چیزیں اپنے قدرتی بہاؤ کی طرف جاتی ہیں، چاہے معیشت ہو، سیاست ہو۔ آپ مصنوعی طریقے سے کچھ وقت کے لیے کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ عرصے کے لیے ایسا ہو نہیں سکتا کہ لوگوں کی سوچ کچھ ہو اور آپ کسی اور طرف چل رہے ہوں۔ جو ملک کے حالات ہیں، اس طرح ملک نہیں چل سکتا، یا جس طرح چلانے کی کوشش ہو رہی ہے زیادہ عرصہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ ابھی ہم چند خبروں کا جائزہ لیتے ہیں اس وقت جو بڑی خبریں بنی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان خبروں کا کیا اثر ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے ملک کے حالات پر۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن گئے۔ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بن رہے ہیں تو کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں، کیا ان کے سامنے اس وقت سب سے بڑے چیلنجز ہیں؟ اور آتے ہی ابھی دیکھیے وہ چیف جسٹس بنتے ہی ہیں تو بلکہ یوں سمجھیے کہ ان کے حلف لینے سے پہلے ہی کچھ ہم تبدیلیاں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ اسی حوالے سے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جسٹس سمرتا بندیال صاحب کی عدالت یا سپریم کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ اتنی بے توقیری ہوئی کہ سپریم کورٹ تک کے فیصلے نہیں مانے گئے۔ ہائی کورٹ بھی لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں، غائب ہو رہے ہیں، رہا ہوتے ہیں تو گرفتار ہوتے ہیں۔ اتنی بے توقیری ہوئی ہے عدلیہ کی کہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی، کہ مرضی ہے، یعنی عدالت کوئی فیصلہ کر دے تو آگے پھر جس پہ طاقت ہے اس کی مرضی ہے، وہ مانے نہ مانے۔ اس طرح کوئی معاشرہ چل سکتا ہے؟ آپ سوچئے کہ لوگ اپنے تصفیے کے لیے، انصاف کے لیے جا رہے ہیں عدالت میں، چلے عدالت نے کوئی فیصلہ کر لیا، اس کے بعد پھر بھی جو طاقتور ہے اس کی مرضی ہے، وہ مانے نہ مانے، تو اس طرح تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ بس پھر تو آپ سمجھیں کہ عدالتوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی، پھر زور آزمائی ہے۔ تو معاشرے میں عدالت اور انصاف کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہاں پر ایک برابری کا تصور ہو، ورنہ تو ہمیشہ طاقتور جو ہے ہمیشہ وہ غریب پر یا کمزور پر حاوی ہو جائے گا، تو ختم کہانی۔ تو معاشرے اس طرح چل ہی نہیں سکتے، تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ کوئی قوم اس طرح نہیں چل سکتی، اور ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، دین سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ایسے معاشرے نہیں چل سکتے۔ تو کیا ایسا چلتا رہے گا کہ جناب عدالتیں کوئی فیصلے دے اور اس پر عمل نہ ہو، لوگ اٹھائے جائیں، جو بھی کرتے رہے؟ کیسے ہو سکے گا؟ اب یہ قاضی فائز صاحب کا امتحان ہے، اور اسی والے سے خبریں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جناب اب ہو کیا رہا ہے، کہ جی کس طرح احکامات آ گئے ہیں کہ اگر حکومت دلی ہوتی ہے عدالت کے فیصلوں کی تو کرنا کیا ہے۔ اس کے ساتھ جناب ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم صاحب کو توسیع دے دی گئی ہے، یہ خبریں گرم ہیں، اور غیر معینہ مدت تک کے لیے، ابھی کوئی بتایا نہیں گیا 6 مہینے ہے، سال ہے، 1.5 سال، 2 سال، کتنے عرصے کے لیے ہے، کچھ اس پہ بتایا نہیں گیا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اچھا، اب پہلے جناب ہم اس کا جائزہ لے لیتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کی ایکسٹینشن کی خبر کو۔ کامران خان صاحب نے ٹویٹ کیا، لکھتے ہیں ایز آئی ہیڈ رپورٹڈ ارلیئر دس منتھ دا ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ایکسٹینشن واز اے ڈن ڈیل لانگ بفور کیئر ٹیکر پی ایم کاکڑ واز ایون نیمڈ. We all know that the selection of the ISI chief rests with Army Chief and not the PM, who routinely approves the Chief of Army Staff's choice. History confirms PM's personal choices as DGISI turned out to be an institutional disaster. Benazir Bhutto's Lieutenant General retired Shamsur Rahman Kallu, Nawaz Sharif's Lieutenant General Ziauddin Butt, Imran Khan's Lieutenant General Faiz Hamid, to name a few. اب کامران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 1 مہینہ پہلے ہی جیسا کہ آپ کو بتا دیا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کی ایکسٹینشن کا معاملہ، توسیع کا معاملہ یہ ہو چکا تھا، یہ ڈن ڈیل تھی۔ اس سے پہلے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کاکڑ کا نام سامنے آیا، اس سے پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ آئی ایس آئی چیف کی جو سلیکشن ہے، ان کی تعیناتی یا ان کو سلیکٹ کرنا، یہ آرمی چیف کرتے ہیں، پرائم منسٹر کوئی نہیں اس کا، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، پرائم منسٹر فارغ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جی وہ پرائم منسٹر عام طور پر آپ نے دیکھا ہے روٹین کے طور پر چیف آف آرمی سٹاف جو ہے اس کی تو وہ اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں، ان کی چوائس کا ہو سکتا ہے، لیکن آئی ایس آئی کا چیف نہیں، یہ تو پرائم منسٹر مطلب سمجھیں اس معاملے میں کہیں ہے ہی نہیں، فارغ ہے وہ۔ کیونکہ ہسٹری وہ کہتے ہیں جی اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو پرائم منسٹر کی ذاتی چوائس ہوتا ہے وہ انسٹیٹیوشن کے لیے وہ انسٹیٹیوشنل ڈیزاسٹر، وہ ایک تباہی ثابت ہوتا ہے۔ جیسا کہ وہ کہتے ہیں جی بینظیر بھٹو کا اگر دیکھیں تو وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شمس الرحمان کلو، نواز شریف نے کیا ضیاء الدین بٹ کو، تو ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا، پھر وہ مشرف دور آ گیا۔ اور پھر عمران خان صاحب نے جس طرح لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو چوز کیا، اور پھر ہم نے دیکھا اس کے بعد پھر کیا ہو گیا۔ تو یہ وہ مثالیں دے رہے ہیں۔ اب ایک چیز یہ ہو گئی جناب، اب آ جاتے ہیں
دوسرے معاملے پر کہ جو چیف جسٹس ہیں قاضی فائز صاحب، ان کا اب کیا رول ہونے جا رہا ہے، کیا تبدیلیاں آنے لگی ہیں۔ اس سے پہلے شاکر محمود بھی ایک صحافی ہیں، اور وہ ایک اور صحافی عمر چیمہ کی خبر کو شیئر کرتے ہیں کہ جی ڈی جی ISI کی مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت تک توسیع کر دی گئی۔ اچھا، یہ خبر بھی آ گئی جی۔ اب دیکھیں قاضی فائز صاحب کے حلف لینے کی خبر کے ساتھ ساتھ جو خبریں آ رہی ہیں وہ سنیے ذرا۔ ایک معاملہ بھی حال ہی میں ہوا کہ ایک انسپیکٹر کو، ایک SHO کو ڈیرہ اسماعیل خان میں 3 سال کی سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہوئی۔ بغیر وارنٹ کے گھسنے پر سیشن جج ڈیرہ اسماعیل خان نے SHO کو 3 سال سزا اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ سزا کے بعد DSP ڈیرہ اسماعیل خان حافظ محمد عدنان نے جج کے خلاف فیس بک پر پوسٹ کی۔ پشاور ہائی کورٹ نے نوٹس لیا اور DSP کو بلا لیا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس محمد ابراہیم اب اس کی سماعت کریں گے۔ تو اب یہ جناب معاملہ آپ یہ دیکھیے کہ آگے پہنچ چکا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب جوڈیشری جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہی ہے کہ بھائی DSP نے پوسٹ کی کہ جی SHO کو 3 سال کی سزا ہوئی ہے، اس پہ ان کا پشاور ہائی کورٹ نے بلا دیا۔ اب کیا قاضی فائز صاحب بھی یہی کام شروع کر دیں گے کہ بھائی حکومت دولیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کو چھوڑتے ہیں یا لاپتہ ہیں لوگ، ان کے لیے کچھ ہونا چاہیے، یا وہ اسی طرح عمرتا بندیال صاحب رہیں گے، یا جس طرح نون لیگ سمجھ رہی ہے کہ وہ فل فیسیلیٹیٹر ہوں گے نون لیگ کے، جو وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ صرف اور صرف ہمارے کام کریں گے، ہمارے لیے آئیں گے، جس طرح وہاں پر اب مشاورت بھی ہو رہی ہے نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے۔ تو کیا قاضی فائز صاحب صرف وہ کام کریں گے؟ یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، کیونکہ ابھی ہم نے ایک اور خبر دیکھی ہے کہ جناب سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ درخواست پر پیر کو سماعت کریں گے، اور سائفر گمشدگی کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی درخواست ضمانت اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق درخواست پر سماعت کریں گے۔ اب یہ عامر فاروق صاحب بھی عمران خان صاحب کے سارے کیسز سنتے چلے جا رہے ہیں، اگرچہ ان کے اوپر کئی دفعہ عدم اعتماد کا اظہار بھی کیا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ نچلی عدالت سے سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت خارج ہوئی ہے شامت قریشی سمیت۔ اب یہ ہائی کورٹ میں ہی آئیں گے۔ عمران خان کے خلاف جتنے کیسز ہیں آپ دیکھیے وہ سب اس وقت فی الحال سارے، اور جو بنائے جا رہے ہیں زیادہ فوکس تھا کہ اسلام آباد میں بنائے جائیں، کیونکہ یہاں شاید سب چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں یا ہو چکی ہیں پہلے، اور سب بندے ان پلیس کہ کس نے کیا کرنا ہے سب کو رول پتہ ہے۔ لیکن توشہ خانہ کیس آپ یہ دیکھیے کہ ڈیلے ہوا، سب کچھ ہوا، لیکن اسی عدالت نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کو ضمانت پہ رہائی دی، سزا معطل کی۔ کیس اتنا کمزور تھا، یہی عامر فاروق صاحب تھے، یہی ہیں جن کی عدالت سے عمران خان کو پہلے بھی گرفتار کیا گیا تھا، پھر معاملہ سپریم کورٹ تک گیا تھا کہ جی اس طرح کس طرح گرفتاری ہو سکتی ہے احاطہ عدالت سے۔ وہاں سے بھی ہم نے دیکھا کہ امپریشن گیا کہ عدالتوں کی کیا اوقات رہ گئی ہے۔ تو بہرحال پھر جسٹس عامر فاروق صاحب کو چونکہ ریلیف دینا پڑا، کیونکہ کیس اتنا کمزور تھا، اور کہنا پڑا کہ ہاں بڑی غلطیاں ہوئی ہیں۔ تو میں ایک ویڈیو میں یہ عرض کر چکا ہوں جج ابو الاسناد نے کس طرح کے بلنڈرز کیے ہیں، اور اس میں جس طرح ثاقب بشیر صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے بتایا کہ جی انہوں نے تو فیصلہ ہی پہلے سنا دیا ہے، یہ مجرم ہی ڈکلیئر کر دیا ہے ضمانت کے لیول پر ہی۔ تو وہ اب ایک الگ معاملہ چل رہا ہے، اور دیگر چیزیں اکبر باجوہ نے بھی اس میں بتایا کتنی غلطیاں ہیں اس فیصلے میں، اس پر ہم نے ویڈیو بنائی ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جناب اب قاضی فائز صاحب کے لیے جو چیلنجز ہیں میں نے آپ سے عرض کیا وہ بھی شیئر کیے جا رہے ہیں، اور اب دوسری طرف ابھی سے خطرے کی گھنٹی کس طرح بج گئی ہے۔ ثاقب بشیر صاحب لکھتے ہیں بڑی خبر، اسلام آباد کے توہین عدالت بھگتنے والے افسران کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی۔ اب کئی افسران مثلا بابر ستار صاحب نے SSP کو اور ڈپٹی کمشنر کو توہین عدالت کا نہ صرف نوٹس دیا بلکہ فرد جرم عائد کی، اور وہ اس لیے کہ شاندانہ گلزار صاحبہ اور شہریار افریدی کے لیے انہوں نے جس طرح سے MPO جاری کیے۔ ابھی بھی آپ دیکھیے پریز الہی کے لیے کیا ہو رہا ہے، میرے خیال 13ویں 14ویں دفعہ گرفتار ہوئے ہیں۔ تو اس طرح ایک عجیب نظام بنا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر عدالت وہی ابو الاسناد کی عدالت کہتی ہے کہ جی عمران خان صاحب کی ان کے بچوں سے فون پر بات کرائی جائے، تو جیلر آگے سے کیا کہتا ہے کہ جی میں نہیں کراؤں گا، وہ لکھ کر جواب دیتا ہے کہ میں نہیں کراؤں گا۔ تو کیا اوقات رہ گئی پھر؟ وہ ججز جو عمران خان کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں ان کی بھی نہیں مانی جا رہی۔ آپ سوچیں نا کہ کہیں نہیں کوئی کسی قسم کا کوئی ریلیف، وہ کہیں گے نہیں جی ہماری مرضی ہے۔ تو یہ کیسے چلے گا؟ اس طرح نظام چل نہیں سکتا، عدالتیں چل ہی نہیں سکتی، ان کی کوئی اوقات نہیں بچی۔
اب ہوا یہ ہے کہ جی اسلام آباد کے توہین عدالت بھگتنے والے افسران کے لیے بھی خطرے گھنٹی بج گئی ہے، جس طرح میں نے بتایا کچھ افسران ہیں۔ ایگزیکٹو افسران کے عدلیہ سے رویے متعلق سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ۔ عدالت عظمیٰ نے ہائی کورٹس کو ضلعی عدلیہ سے غیر قانونی تصادم کرنے والے ایگزیکٹو افسران کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت کر دی۔ ہائی کورٹس عدلیہ سے تصادم کرنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کریں۔ غیر مشروط معافی کا مطلب غلطی کو تسلیم کرنا ہے۔ غیر مشروط معافی کے مقدمات میں شواہد اور چارج شیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ موجودہ کیس میں اسسٹنٹ کمشنر نے ضلع عدلیہ کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ ضلعی عدلیہ کا انتظامیہ حملے سے تحفظ ناگزیر ہے۔ آئین ہائی کورٹ کو اختیار دیتا ہے ضلعی عدلیہ کی توہین پر سزا سنائے۔ عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کا دارومدار مالی اور انتظامی خود مختاری پر ہے۔ ججز کی سیکیورٹی انتظامیہ کے کنٹرول میں ہے۔ بعض اوقات تناؤ پر انتظامی افسران کی جانب سے ضلعی عدلیہ کے ججز سے سیکیورٹی ہٹانے کا ہمیں بتایا گیا ہے۔ کچھ ممالک میں عدلیہ کا اپنا سیکیورٹی نظام موجود ہے۔ ضلعی عدلیہ کی اپنی سیکیورٹی نظام کے حوالے سے ہائی کورٹس متعلقہ حکومتوں سے رابطہ کریں۔ سپریم کورٹ اسسٹنٹ کمشنر قلات پر سول جج کو 6 گھنٹے بغیر مقدمہ حراست میں رکھنے کا الزام تھا۔ اب دیکھیے اپنی سیکیورٹی اپنے فنڈز ہوں، اس کے حوالے سے بات ہونے لگ گئی، کیونکہ اتنی بربادی ہوگی اس ملک میں، پاکستان میں، کہ اب کوئی عدالت کوئی کچھ کسی کو اعتبار نہیں رہ گیا کہ جی حکم ہوگا تو عمل ہوگا، نہیں ہوگا کیا ہوگا۔ اس وجہ سے اب حالت یہ ہے کہ چیف جسٹس نے الوداعی خطاب کیا، اس میں وہ رونے لگے، عمر تا بندیال صاحب رونے لگ گئے، آپ دیدہ ہو گئے، کہتے ہیں میری حالت ڈوبتے سورج جیسی ہے، سورج غروب ہو رہا ہے جی، بس نہ اس میں اب تپش رہی، وہ نظر ہی نہیں آنا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عمر تا بندیال صاحب کی مختلف لیگیسی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا وہ کیا، مگر اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کے فیصلے یا ان کے ہوتے ہوئے سپریم کورٹ تک بے توقیر ہو گئی۔ لوگ لاپتہ ہیں، جرنلسٹ لاپتہ، عمران ریاض نوٹس ہی کوئی نہیں، لوگ 10 دفعہ گرفتار ہو رہے ہیں، رہا ہو رہے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں، کچھ بھی کر لو، جس کو مرضی جو کر لو، کوئی چکر ہی نہیں جناب، یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے اب ایک یعنی اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کیا قاضی فیصل صاحب اسی طرح ہی چلیں گے یا کچھ اور ہوگا۔ اب وہ جو کچھ اور ہے، زیادہ معاملات اس طرح کے لگتے ہیں کہ جناب اس طرف معاملہ جا سکتا ہے، اور اسی لیے جناب یہ بات ہو رہی ہے کہ جی لاپتہ افراد کے کیسز ہیں، یہ ہو سکتا ہے، پھر عام انتخابات، ملٹری کورٹس جیسے اہم آئینی امور اور مفاد عامہ کے کیسز یقیناً بڑا چیلنج ہوں گے۔ یہ ثاقب بشیر صاحب نے شیئر کیا ہے اس چیز کو قاضی فیصل صاحب کے لیے، اور شہریوں کو آئین میں دیے بنیادی حقوق کی سرعام خلاف ورزیاں بھی جاری ہیں، عدلیہ بھی سہمی ہوئی ہے۔ ان سب کے متاثرین سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جس کے گھر میں جو مرضی گھس جاؤ، جس کو مرضی اٹھا لو، یہ کیسے، جو مرضی کرتے چلے جائیں، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے ہماری مرضی، کچھ بھی کریں گے، کہ کون الیکشن میں آئے گا کون نہیں آئے گا وہ دیکھیے۔ کیا ہو رہا ہے، مذاق بن گیا ہے پارلیمنٹ کا بھی کہ جی راجہ ریاض سب کو پتا تھا وہ 2 نمبری لوٹے، اب جا کر جناب وہاں نون لیگ میں جی شامل ہو گئے ابھی، یعنی بے شرمی ہے کہ انہوں نے انتظار بھی نہیں کیا کہ تھوڑا عرصہ گزر جائے، انہوں نے وہیں سے جناب کہ جی وہ نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ نون لیگ کو تقویت ملے گی جی، یہ کہا جا رہا ہے شہباز شریف کی طرف سے، یہ نواز شریف سے بھی ملے ہیں، اب تقویت ان کو لوٹوں سے ملنی ہے۔ اب اندازہ لگائیں نا، اب یہ لوگ ان کو چاہیے، یہ حال ہو گیا اس جماعت کا کہ اپنے پاس کیا، ان کے پاس فیصلہ آباد میں بندہ نہیں تھا، کہہ رہے ہیں جی بڑا اچھا ان کے پاس بندہ تھا، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے۔ اب اسی طرح لوٹوں کی اہمیت ہے، کیونکہ اسی نے ڈیل کروانی ہے، اسی نے آگے لے کر جانا ہے، عوام کا تو کوئی نہیں ہے۔ تو کروڑوں لوگ آپ کے خلاف ہوں، آپ کا ووٹ بینک ہی رہا ہو، تو سیاست کیسے چلے گا مجھے بتائیے۔ ایسے چلتا تو پھر استحکام پاکستان پارٹی اس وقت نمبر 1 ہوتی، ٹاپ پر ہوتی۔ اس وقت کوئی ضرورت نہیں تھی آپ کو فضل الرحمان کی، پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی، نہیں ان سے کوئی بات کرنے کی، ان کو کسی طرح سے لانے کی، اب ضرورت نہیں، استحکام پاکستان پارٹی کافی تھی۔ بالکل ہی ان کے ساتھ لوگ نہیں ہیں تو کیا کریں گے آپ۔ یہی حال اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا ہو چکا ہے۔ ابھی الیکشن میں فضل الرحمان صاحب کا بھی آپ دیکھ لیجئے، جہاں جہاں یہ ان کے گڑھ سمجھ جاتے تھے وہاں سے فارغ ہوئے ہیں۔ اچھا پھر جناب اب دیکھنا یہ ہے کہ جی آگے کس طرح سے معاملات چلیں گے، یہ بہت بڑا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا امتحان ہے، تو ابھی سے لوگ ان کی طرف یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو جیسے معاملات چل رہے ہیں ایسے چل نہیں سکیں گے، یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اور یہ ساری خبریں اب یہ ایک نظر آ رہا ہے۔ کچھ اور جو میں نے جس طرح ڈی جی آئی ایس اے کی ایکسٹینشن کی بات کی، تو اس میں بھی اب جو ذرائع سے خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں بھی اب آپ دیکھیں گے کہ یہ ہے نا جی بڑا کریک ڈاؤن ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو وہ اپنی جگہ پر آپ لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ ہو جائے گا، وعدہ معاف دعا ایک اور آنے لگا، ایک صحافی لکھ رہے ہیں عمران خان کے خلاف، وہ ہو بڑی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بھائی یہی باتیں ہم نے شہباز گل کے والے سے سنی تھیں، ہر دفعہ گرفتاری ہوتی ہے جی ایسا ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا اعظم خان والا معاملہ کس طرح اٹھایا گیا، او ہو جی بڑا یہ آ گیا جی، وہ کیا ہو گیا، وہ سائفر کیس آپ دیکھ لیجئے کیا ہے، سب کچھ ڈی کلاسیفائی ہو گیا، سب کو پتہ ہے کہ کیا تھا اس میں، ڈیمارچ بھی کیا گیا، پھر اس کے بعد اب کیس کیا ہے کہ جی اس کا غلط استعمال کیا کہ
کہ وہ جو سارا پاکستان کو دھمکی دی گئی تھی یا جو بھی کچھ ہوا، اچھا جو رجیم چینج بھی ہوا تھا عمران خان نے اس کا سیاسی طور پر کیوں استعمال کیا، اس سے جناب ہماری سیکیورٹی بڑی ہو گئی کہ جی بدنام کیوں کر دیا آپ نے امریکہ کو، یا اس طرح کی کوئی بات کیوں کر دی. سب کچھ ہو چکا ہے، سب باتیں ہو چکی ہیں. سرکاری سطح پر ڈی مارچ کیا گیا، احتجاج کیا گیا کہ آپ نے یہ کس طرح کی اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی یہ وزیر اعظم یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ کو معاف کریں گے، اور یہ ہوا تو جناب پھر آپ کو نتائج بھگتنے ہوں گے. یہ بات سب نے مانی، شہباز شریف نے آپ نے مانی، تو وہ بھی کوئی کیس نہیں. تو آپ جتنا مرضی اس طرح سے اٹھا لیں جی وہ وعدہ معاف بن گیا، وہ بن گیا، یہ سلسلہ اپنی جگہ. لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو دوسرا ٹریک ہے نا، اب آپ اس کو زیادہ تیز ہوتا دیکھیں گے. یعنی جو محمد علی درانی والا ٹریک ہے، جو مفاہمت والا ٹریک ہے، جو کسی طرح سے کچھ تحریک انصاف کو سپیس دینے کا ٹریک ہے، اس طرف کام ہوگا. اور جب اس طرف کام ہوگا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر وہ جو نواز شریف صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جی وہ بالکل ہی ان کے لیے اب سارے راستے ہی، یعنی ہمیں نظر آ رہا ہے، ظاہر ہے کہ ان کو بہت راستہ، اور وہ جو کہتے ہیں نا بالکل سارے فارغ ہوں، صرف آپ ہی ہوں تو آپ کو فل ٹاسز بھی ملیں گی اور امپائر بھی آپ کا ہوگا. وہ سارا نظام وہ چاہ رہے ہیں، لیکن ساری چاہتیں لگتا نہیں ہے کہ وہ ان کی بھی پوری ہوں گی. اور جتنا ان کو ماحول چاہیے، وہ کہتے ہیں جی ساری شرائط میری پوری ہوں. عمران خان کو جیل میں ڈالنا وہ ہو گیا، میری واپسی کی راہ ہموار ہو وہ ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. سب سے بڑی رکاوٹ ایک تو ہے کہ عوام وہ نہیں اب ان کے ساتھ. لیکن اس کے ساتھ جو وہ ایک شہنشاہ معظم کی طرح آنا چاہ رہے ہیں اور ساری ریاست ان کی ایک لونڈی کی طرح کام کرے گی، ان کی غلام کی طرح کام کرے گی، وہ بھی اب مجھے لگتا ہے جو ہمارے ذرائع سے خبریں ہیں ان کے مطابق شاید تھوڑا سا مشکل ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ احتیاط بھی ہمیں کرنی پڑتی ہے. کچھ معاملات بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں، کچھ پوسٹ کے معاملات کہیں یا کچھ تعیناتیوں کے معاملات بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحافتی ذمہ داری کا احساس ہوتے ہوئے جتنا واضح طور پر میں چیزوں کو عرض کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.